السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ سکون دل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم لے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی آپ کو ان خاص مقامات پر جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں بھی زیارت کروں اور آپ کو بھی وہاں کی زیارتوں سے مصروف فرماؤں۔ ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں جبل سور۔ جبل سور ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کے ایک غار میں 3 روز تک قیام فرمایا تھا۔ آپ کے ساتھ رفیق ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس غار کا نام غار سور ہے۔ ناظرین، یہ 3,500 فٹ کی اونچائی پر ہے اور کم سے کم 2.5 گھنٹے اس کی چڑھائی میں لگتے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے ناظرین۔ ایسی گرمی میں اوپر جانا ہمارے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہوگا، اس لیے ہم تو یہیں پر کھڑے ہو کر دعا کر لیتے ہیں۔ اوپر جا کر دعا مانگنا اور یہاں سے دعا کرنا ایک ہی برابر ہے، ایک ہی ثواب برابر ملتا ہے۔ ناظرین، یہ میدان عرفات ہے۔ جہاں جہاں تک نظر جائے یہ سب میدان عرفات ہے۔ اور میدان عرفات 9 ذی الحجہ کو حجاج اکرام سے لبریز رہتا ہے۔ وقوف کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور افضل یہ ہے کہ اس وقت 3 مرتبہ حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پڑھیں۔ زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک پورے میدان عرفات میں حدود کے اندر جہاں چاہے وقوف فرمائیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جبل رحمت کے قریب ہی وقوف کریں۔ ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ عرفات کی وہ عظیم الشان مسجد ہے، عرفات کے میدان میں ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود عرفات سے باہر ہے۔ آئیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں مسجد نمرہ کی۔ مسجد نمرہ عرفات کی عظیم الشان مسجد ہے۔ اس کے اندرونی حصے میں وہ مقام ہے جہاں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو حیات انسانی کا بے مثال دستور ہے۔ ناظرین، ہم عرفات کے اس میدان میں پہنچ چکے ہیں جہاں جبل رحمت ہے۔ جبل رحمت میدان عرفات کا سب سے مشہور و معروف پہاڑ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پلر بنا ہوا ہے جو سفید رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ یہی وہ عظیم پہاڑی ہے جس کے دامن میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ اگر ہجوم کی وجہ سے جبل رحمت کے قریب وقوف کا موقع نہ ملے تو پھر اپنے خیمے کے قریب ہی وقوف کریں۔ عرفات کے میدان میں اگر ظہر کی نماز مسجد نمرہ میں امام الحج کی اقتداء میں ادا کریں تو ظہر و عصر کی نماز جمع کر کے امام کے ساتھ ادا کریں، اور اگر اپنے خیموں میں نماز ادا کریں تو ظہر کو ظہر کے وقت اور عصر کو عصر کے وقت ادا کریں۔ ناظرین، یہ پورا میدان 9 ذی الحجہ کو اور یہ پہاڑی حاجیوں سے لبریز رہتی ہے اور پورا میدان سفید نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری شان بڑی ہے۔ دل میں تو بہت ارمان ہے، بہت جذبات ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جذبات کو پورا فرمائے اور ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالی حج کا بلاوا بھیج دے بس۔ ناظرین، وہ میرے پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اور جو پلر بنا ہوا ہے، یہی جبل رحمت کی
हज्जा को हाजियों से भरा रहता है। नाज़रीन, जबले रहमत के ऊपर जाने के लिए कुछ दूरी तक ये ज़ीना बना हुआ है और आगे बस ऐसे ही पत्थरों पर से होकर गुजरना पड़ता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जबले रहमत के दामन में खड़े होकर दुआ फरमाई। और ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ज़रूरी जाएं, अगर गुंजाइश है, हिम्मत है तो आप जा सकते हैं, और जो नहीं जा सकते वो यहीं पर खड़े होकर दुआ कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ख़ताओं से हमको दरगुजर फरमा, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, हमारे छुपे खुले अगले पिछले सब कसूरों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत के दामन में जगह अता फरमा और हमें रात और दिन के फितनों से बचा। ऐ अल्लाह, हमें जिन और इंसानों के फितनों से बचा। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी और मौत के फितनों से बचा। अब यहाँ से हम वापस हो गए हैं। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है, और सबसे बेहतर जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने मांगी है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है, उसी के लिए हम्द है, वो हर चीज़ पर कादिर है। इमाम बहकी ने शौबुल ईमान में हज़रत जाबिर से रिवायत किया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कोई मुसलमान अरफा के दिन ज़वाल के बाद अरफात में क़िबला रुख होकर 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर और 100 मरतबा सूरह इखलास और 100 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़े तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे की क्या जज़ा है। उसने मेरी तस्बीह और तहलील की और मेरी बड़ाई और अज़मत बयान की और मेरी मुआरफत हासिल की और मेरी शान बयान की और मेरे नबी पर दरूद भेजा। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने उसको बख्श दिया और उसके नफ्स के बारे में उसकी सिफारिश कबूल की, और अगर मेरा ये बंदा मुझसे तमाम अरफात वालों के लिए सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश उसके हक़ में भी कबूल करो। नाज़रीन, ये मुज़दलिफ़ा है जहाँ वक़ूफ़ अरफा के बाद फिर नहीं, ये मुज़दलिफ़ा है, यहीं से कंकरियाँ उठाई जाती हैं। हज के दौरान यहाँ बहुत सारे कंकरियों के ढेर लगे होते हैं और हाजी यहीं से कंकरियाँ उठाते हैं और पूरी रात खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। ये पूरा इलाका मुज़दलिफ़ा का है और ये खेमे जो नज़र आ रहे थे ये भी मुज़दलिफ़ा के हैं, और ये जो फ्लाईओवर जो आपको जिसके नीचे को हम गुज़र रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है मुज़दलिफ़ा का, और ये खेमे यहाँ मिना के शुरू हो गए हैं। और वो सामने पहाड़ी के ऊपर जो सफ़ेद गुंबद नज़र आ रहा है वो उस जगह बना हुआ है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने के लिए लेकर गए थे। यही वो जगह है जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी से ज़िबाह करने लगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से छुरी ने एक रुआं तक नहीं काटा और फिर अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गला कट जाता तो आज हमें भी अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती, लेकिन अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया कि मेरे इस्माइल का एक रुआं तक मत काटना। जन्नत से दुम्बा भेजा गया और फिर वो दुम्बा की कुर्बानी करने का उतना ही सवाब मिलता है जितना कि अपने बेटे की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। नाज़रीन, ये खेमे हैं मीना के और ये खेमे फायर प्रूफ हैं। गुज़श्ता सालों पहले
آگ لگنے کی وجہ سے بہت سارے حاجی شہید ہو گئے تھے، اس لیے یہ خیمے فائر پروف بنا دیے گئے ہیں۔ اب ان میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو سامنے مینار نظر آ رہے ہیں، شاید یہ مینا میں مسجد خیف کے مینار ہیں۔ ویسے مجھے اتنی جانکاری تو نہیں ہے، لگتا ہے کہ شاید یہ مسجد خیف ہے جو یہ مینار نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سے وہ جو سامنے یہ جو جگہ ہے، یہ جمرات ہے، یہیں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پہلے یہاں بھی بہت حاجیوں کا نقصان ہوتا تھا، لیکن اب سعودی حکومت نے بہت اچھے انتظامات کر دیے ہیں۔ اب یہاں پر حاجیوں کی کوئی جان کا نقصان نہیں ہوتا۔ جو اپنی موت مرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ باقی بھیڑ کی وجہ سے یا یہاں کنکریاں مارنے کی وجہ سے کسی بھی طریقے سے حاجیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سعودی حکومت نے بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ سب خیمے نظر آ رہے ہیں، دور سے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں کم از کم 15 یا 20 حاجی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کی بار مجھے حج پہ بلائیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس طرح سے زیارت کر کے دل نہیں بھرتا، اور ان میں آنے کا رہنے کا موقع حج کے ہی دوران ملتا ہے۔ ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں غار حرا۔ مجھے کبوتر نظر آئے تو میں اپنے انڈیا سے ہی بہت سارے گندم لے کر آئی ہوئی تھی۔ جدھر بھی جاتی ہوں کچھ گندم اپنے ساتھ لے لیتی ہوں اور کبوتروں پر ڈال دیتی ہوں۔ ناظرین، سامنے غار حرا پہاڑ ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر اماں خدیجۃ الکبریٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے جاتی تھی۔ یہ بھی بہت اونچائی پر ہے، کم سے کم 2500-3000 ہزار فٹ کی اونچائی پر ہے، اور 2-2.5 گھنٹے اس میں چڑھنے کے لیے لگتے ہیں۔ لیکن اماں خدیجۃ الکبریٰ اس راستے کو روزانہ اپنے قدموں سے ناپتی تھی۔ میں قربان جاؤں اماں خدیجۃ الکبریٰ پر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، میں قربان ہو جاؤں، میری اولاد قربان ہو جائے، میری آنے والی نسلیں قربان ہو جائیں۔ اگر میں 1000 بار بھی اس دنیا میں آؤں تو 1000 کے 1000 بار اپنے نبی پر قربان ہو جاؤں۔ ناظرین، ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آگے آپ کو دکھائیں گے جنت المالا۔ دیکھو، کبھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب اماں حاجرہ کو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، سوا پہاڑوں کے اور خطرناک بھیانک پہاڑوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ سامنے جنت المالا کا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں اماں خدیجۃ الکبریٰ کی قبر شریف ہے۔ یہاں تو آپ حرم سے سیدھے نکل کر ادھر آ سکتے ہیں، روزانہ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، روز فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات، عورتوں کا تو قبرستان میں اس طریقے سے آنا ٹھیک نہیں ہے، ہم تو حرم سے ہی ایصال ثواب بخش دیتے ہیں۔ آئیے تھوڑی دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ، بے اولاد کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، بد کردار کو درست کردار عطا فرما۔ اے اللہ، بد اخلاق کو اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ، سلامتی والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ، ماں باپ کے نافرمانوں کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ، بے چین لوگوں کو چین عطا فرما۔ اے اللہ، اجڑے ہوئے گھروں کو پھر سے آباد فرما۔ اے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل نصیب فرما۔ اے اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا صدق عطا فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ عطا فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شرم و حیا نصیب فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شجاعت اور بہادری نصیب فرما۔
اے اللہ آئمہ راشدین جیسی خدمت اسلامیہ نصیب فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین جیسی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پیغمبروں والی زندگی اور انہی جیسی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنا، زحمت نہ بنا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا، اور ہماری قبروں کو جہنم کے گڈھوں سے گڈھا نہ بنا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور اپنے محبوب رسول کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی خصوصی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اور اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں ہمارے لیے بھی ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکی بن مانگے عطا فرما۔ میری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ اور اب ہم حرم شریف کے پاس پہنچ چکے ہیں، ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ظہر کی نماز ادا کر کے، گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت تیز ہے، ظہر کی نماز ادا کر کے انشاءاللہ ہم روم پہ جائیں گے، اور میرا آنے والا ویڈیو ہوگا مسجد عائشہ کی زیارت، اور وہاں سے احرام باندھ کر انشاءاللہ عمرہ کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ہم جا رہے ہیں اپنی بلڈنگ کی طرف۔ یہ کبوتر چوک ہے جو کہ مکہ ٹاور کی سائڈ سے نکل کر مسفلا میں ہے، اور یہی ہماری بلڈنگ ہے کچھ ہی دوری پر۔ ہماری بلڈنگ کا نام ہے سواد الافکار۔ دھوپ بہت زیادہ تیز ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تب